انشاءاللہ العزیز آپ کی شادی میں رکاوٹ ہے، یا پھر شادی نہیں ہو رہی، یا رشتے میں رکاوٹ ہے، یا کہیں آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں دیتے، آپ ایک مرتبہ اس سورۃ کوثر کے جو میں نے چلے کی ویڈیو بنائی ہے، صرف ایک مرتبہ اس ویڈیو کو انہی شرائط کے ساتھ کریں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ جہاں چاہیں گے وہیں پہ شادی ہوگی۔ ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ جہاں شادی کرنا چاہتے ہیں وہاں شادی ہوگی۔ اگر شادی میں رکاوٹ ہے، رکاوٹ ختم ہوگی انشاءاللہ العزیز، یا اور بھی کسی قسم کی جائز مراد ہے نا، انشاءاللہ پوری ہوگی انشاءاللہ۔ سلام ہو ان کندیلوں اور روشن چراغوں پر، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بہتی رہتی ہیں، سلام ہو ان محرابوں پر جو روشن اور منور رہتے ہیں، سلام ہو قطرہ قطرہ بن کر گرنے والے آنسوؤں پر، سلام ہو سوختہ دلوں سے نکلنے والی آہوں پر۔ الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہیں، اور جن کی برائیوں کو تو نے نیکیوں سے بدل دیا ہے، اور جنہیں تو نے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دیا اور ان کے مراتب بلند فرمائے۔ الہی ہمارے سننے والے، ہمارے جاننے والے، ہم سے محبت کرنے والے سب کی مشکلات دور فرما، دل کی آرزویں پوری فرما، آمین آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ سورہ الکوثر کا ایک خاص چلہ ہے۔ یہ بابرکت چلہ کم از کم زندگی میں ایک بار کرنا ضروری ہے، لازمی کریں۔ اس کے بعد پھر آپ جو اپنی آنکھوں سے اس کے کرشمے دیکھیں گے آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، اس چلہ کو کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں جن کو پورا کرنا ہر حال ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اگر مرد ہے تو نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، اگر عورت ہے تو گھر کے تہہ خانے کے اندر نماز پڑھے۔ کیوں کہ مرد کو اللہ رب العزت نے یہ حکم فرمایا ہے کہ مرد جب بھی اللہ کے قریب ہوتا ہے تو جنگلوں کے چلے کر کر کے قریب ہوتا ہے، عورت جب اللہ کے قریب ہوتی ہے تو گھر کے تہہ خانے کے اندر نماز پڑھ کے اللہ کے قریب ہوتی ہے، یعنی عورت جتنا چھپ کر رہے اتنا زیادہ فائدہ ہے۔ یہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک یہ اشد ضروری ہے۔ اور اس چلے کی دوسری شرط یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، جتنے دن بھی یہ چلہ کرنا ہے جھوٹ نہیں بولنا، یہ دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ ہر وقت باوضو رہنا ہے، ہر وقت باوضو رہنا ہے، یہ تیسری شرط ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ہاں اگر مرد ہے تو ہر وقت خوشبو لگا کر رکھے، اگر عورت ہے تو عورت کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وہ خوشبو لگائے، مرد ہر وقت خوشبو لگا کے رکھے، باوضو رہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ زنا کے قریب نہیں جانا، زنا نہیں کرنا، اور اپنی آنکھوں کا بھی خصوصاً لحاظ رکھنا ہے کہ آنکھیں ہمیشہ نیچی رکھنی ہے اس چلے کے درمیان ہی۔ اور اگلی شرط اس چلے کی یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔
یہ شرائط میں سے کبھی کبھار لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ یار ہم گناہوں سے توبہ کر دیں، ادھر سے داڑھی بھی منڈائے رکھتے ہیں، حالانکہ داڑھی منڈانا گناہ ہے، اس کو لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ ان چیزوں کا خصوصاً خیال رکھنا اشد ضروری ہے۔ کوشش کریں کہ اس چلے کے درمیان میں جو سنت غیر موقدہ ہیں وہ بھی ادا کریں، نوافل ادا کریں، چاشت، اشراق، نماز، صلاۃ الاوابین، جو بھی سنت ہیں، نوافل ہیں، یہ سب کے سب ادا کریں، اور اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے نا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے لوگو توبہ نصوحا کرو، یعنی پختہ توبہ کرو اپنے رب کی بارگاہ میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے سے انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت کے بھی میدان میں کامیاب ہوتا ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنا یہ اشد ضروری اور ہر حال ضروری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست بناتا ہے، اللہ اپنا دوست رکھ لیتا ہے۔ تو کوشش فرمائیں کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔ اور اس چلے کی اگلی شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم نماز فجر کے بعد 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کوشش فرمائے کہ کم از کم 2 رکوع لازمی قرآن کریم کی تلاوت کے کریں صبح، اگر صبح نہیں کر سکتے تو ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد کرنا لازمی ہے۔ اور اگلی شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ جگہ ایک مقرر کرنی ہے، اور جب جگہ مقرر کریں تو بیٹھتے وقت اپنا حصار کرنا، اور حصار اس طریقے سے کرنا ہے کہ یہ شہادت والی انگلی سامنے سے رکھنی ہے، آیت الکرسی پڑھتے جانا ہے اور ایسے لکیر مارتے جانا ہے، آیت الکرسی پڑھتے جانا ہے اور ایسے لکیر مارتے جانا ہے، اسی طرح 4 چوفیر لکیر، یہاں پر آ کر لکیر بھی ختم ہو اور آیت الکرسی بھی ختم ہو، یہ ایک حصار ہو جائے گا۔ جگہ ایک ہو، اور اگلی شرط یہ ہے کہ وقت بھی ایک ہو، وقت بھی ادھر ادھر نہ ہو، پختہ ایک وقت رکھنا ہے پکا۔ اور اس وظیفے کی اگلی شرط یہ ہے کہ اس کو کرنے سے پہلے تھوڑا سا صدقہ لازمی کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے صدقہ ترد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، مشکلات دور کرتا ہے صدقہ۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ جہنم کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ کوشش فرمائیں اگرچہ 5 روپے کیوں نہ ہو، صدقہ لازمی کریں کہ ساتھ قریب ہی کہیں مسجد زیر تعمیر ہے، مسجد پہ خرچ کر دیں، کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مسجد کے تعمیراتی کام میں آدھی اینٹ خرچ کرتا ہے مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا دیتا ہے۔ اور یا قریب غریب یتیم مسکین ہیں ان پہ خرچ کر دیں، یا پھر دین کی اشاعت کے ادارے، جس طرح کہ اب ہمارا ادارہ ہے، دوستو دین کی اشاعت کے ادارے یہ آپ لوگوں کی مدد کے منتظر ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ دیکھیں گرمیاں کافی ساری آ چکی ہیں، ہماری جناب علی پنکھوں کی ایشا ضرورت ہے، درسگاہ میں پنکھے نہیں ہیں، مسجد میں صرف اور صرف 3 پنکھے لگے ہوئے ہیں، وہ بھی صحیح کروانے والے ہیں، ٹھیک نہیں ہے۔ اور لائبریری جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں تو پنکھا ہی نہیں ہے، حقیقت کہہ رہا ہوں بغیر پنکھے کے بیٹھا ہوں، پنکھوں کی ایشا ضرورت ہے۔ اور ایک ہم پلانٹ لگانے لگے ہیں، پانی والا واٹر پلانٹ، کہ پانی کی چونکہ بچے دور سے پانی بھر کر لاتے ہیں، کافی تکلیف ہوتی ہے پینے کے لیے، میں کہتا ہوں یہاں پہ ہی پانی، یہی پانی صاف شفاف ہو کر بچے پانی پیتے رہیں، یہ ایک صدقہ جاری ہے۔ اور واٹر پلانٹ جو ہے اس کے اوپر 1,20,000 روپے کا خرچ ہے، اور پنکھے ہیں کم از کم ایک پنکھا 8 سے 10,000 روپے کا ملتا ہے۔ تو میں دوستوں سے گزارش کروں گا جتنا ہو سکے ان مقدس کاموں میں اپنا لازمی حصہ ڈالیں، کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو دین کے طالب علم پر
1 روپیہ خرچ کرتا ہے مولا کریم احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حقیقت بات ہے، ہم تھوڑا سا بھی خرچ کر جائیں گے نا اس دنیا میں، جب قبر میں جائیں گے اس کا ثواب دیکھیں گے، وہاں پچھتاوا ہوگا، کاش کہ پوری زندگی کی جمع پونجی اس راستے پہ لگا دیتے۔ دوستو یہ وہ واحد راستہ، حدیث پاک میں آتا ہے، جس نے دنیا میں رہ کر قرآن کی حفاظت کی، مولا کریم قبر کے اندر جہنم کی آگ سے اس کو محفوظ فرمائے گا۔ کوشش فرمائیں اس مقدس کام میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے۔ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے الائٹ بینک اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ اور UBL بینک اکاؤنٹ۔ کوشش فرمائیں کہ اس مقدس کام میں اپنا لازمی حصہ ڈالیں جتنا ہو سکے۔ تو یہ میں نے شرائط بتائی ہیں، آپ ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ جہاں شادی کرنا چاہتے ہیں وہاں شادی ہوگی۔ اگر شادی میں رکاوٹ ہے، رکاوٹ ختم ہوگی انشاءاللہ العزیز، یا اور بھی کسی قسم کی جائز مراد ہے نا انشاءاللہ پوری ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ شرائط میں نے بتائی ہیں۔ اور چلہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب سب سے پہلے بیٹھیں تو جگہ بھی ایک، وقت بھی ایک، 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھر 313 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ 313 مرتبہ پڑھیں، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، یعنی ایک دن اس طرح مکمل ہو جائے گا۔ پھر جب اٹھنے لگے تو آیت الکرسی پڑھ کر جو لکیر ماری تھی نا اس کے اوپر اس طرح کے ضرب کا نشان لگا دیں، ضرب کا نشان لگا کر پھر اس لکیر سے باہر نکلیں، یعنی یہ طریقہ کار۔ اور اسی طریقے سے 40 دن لگاتار سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ چلہ مکمل ہو جائے گا، پھر اس کے بعد آپ جس شخص کے آپ نہیں شادی کرنا چاہتے ہیں، یا جس شخص کو اپنے پاس جھکانا چاہتے ہیں، یا چاہتے ہیں کہ میرا فلاں کام نہیں ہوا فلاں کام ہو جائے، یا نوکری نہیں مل رہی، یا پھر کسی اور جائز کام میں کسی کے ہاتھ میں کام، اس شخص کا نام لیں، اس شخص کے نام لے کر اعداد نکالیں۔ اعداد نکالنے کا طریقہ بھی میں نے ایک ویڈیو میں بنایا تھا جو لنک میں موجود ہوگی ڈسکرپشن کے اندر۔ تو اس شخص کے نام کے اعداد نکالیں، اعداد نکال کر پھر جناب علی اس شخص کے نام کے اعداد کے مطابق کسی بھی نماز کے بعد صرف 1 سے 2 دن پڑھیں گے، انشاءاللہ وہ شخص خود بخود چل کر آپ کے پاس آئے گا، اور جو بات مرضی چاہے آپ منوا لیں اس سے۔ اس کے انتہا درجے کے فائدے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس صورتحال کو اگر ہاں گھر کے اندر جادو ٹونے ہیں تو روزانہ نماز عصر کے بعد 129 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 7 دن پڑھیں گے، انشاءاللہ جادو ٹونے ختم ہو جائیں گے۔ سورۃ کوثر کے چلے کے انتہا درجے کے فائدے ہیں۔ حقیقت بات ہے جب آپ 1 مرتبہ کریں گے اس کے بعد آپ کرشمات دیکھتے جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔